اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قندیل علی کاظمی ایڈوکیٹ اور اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کا میرا ٹاپک ریکارڈ مال کے حوالے سے ہے کہ جو مال افسران ہیں ان کے پاس کون سا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ہر ایک کا نام اور اس کی مختصر سی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں ایک رجسٹر چومینڈا۔ رجسٹر چومینڈا یعنی کسی کھیت کی پیمائش کے لیے پٹواری کھیت کے چاروں طرف گھوم کر ایک دستی نقشہ تیار کرتا ہے اور کھیت کی بیرونی سائڈ جہاں ایک خم سے دوسرے خم تک کی زمین پر لمبائی ناپ کر فاصلہ درج کرتا ہے۔ ایک خم سے دوسرے خم کے درمیانی فاصلہ کو محکمہ مال کی زبان میں مینڈ کہتے ہیں۔ اس رجسٹر میں چونکہ کھیت کا دستی نقشہ بنا کر پٹواری کھیت کی مینڈھا درج کرتا ہے، اس لیے اس کو رجسٹر چومینڈا کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں کھیت کی چاروں طرف کی مینڈھا درج ہوتی ہے، اس لیے اس کو رجسٹر چومینڈا کہتے ہیں۔ چھ واو میم یہ نون ڈال رجسٹر چومینڈ کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے اصل مساوی۔ دوران بندوبست جس کاغذ پر پٹواری کسی موضع کی پیمائش کرتا ہے اسے اصل مساوی یا مساوی بندوبستی کہتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے عکس مساوی۔ اصل مساوی کی جو دوسری نقل تیار ہوتی ہے اسے عکس مساوی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ٹریسنگ کلاتھ۔ اصل مساوی کی ایک نقل ایک مومی کاغذ نما کپڑے پر تیار ہوتی ہے، اسے ٹریسنگ کلاتھ کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ہے عکس شجرہ یا عکس لٹھا۔ پورے موضع کی مساوی جوڑ کر لٹھے کے کپڑے پر پورے موضع کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے، اسے عکس شجرہ کشتوار یا عکس لٹھا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے فیلڈ بک 6 نمبر پہ۔ اصل مساوی سے استخراج کر کے ہر کھیت کا رقبہ درج کیا جاتا ہے۔ اس میں مالکان اراضی کا مختصر اندراج اور قابضین یعنی کاشتکار کا مفصل اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر خسرہ کھیت کا سابق اور موجودہ جو خسرہ نمبر وہ درج کیا جاتا ہے۔ ہر کھیت کی کل تعداد، رقبہ اور اقسام اراضی بھی درج ہوتی ہے اور مختلف علاقوں میں اراضی کی مختلف اقسام درج ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ خطونی۔ یہ رجسٹر بھی دوران بندوبست تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں زمینداران کی ملکیت اور قبضہ کاشت کا مفصل اندراج ہوتا ہے اور مالیہ بھی درج ہوتا ہے۔ ہر کھاتہ دار کی زیر ملکیت اور زیر قبضہ نمبر خسرہ کا مفصل اندراج، تعداد، رقبہ و اقسام درج ہوتا ہے۔ اس میں نمبر کھیوٹ اور نمبر خطونی بھی ہوتا ہے۔ جس نمبر خسرہ یا نمبر خسرات میں کوئی واحد مالک یا ایک نمبر خسرہ یا مختلف نمبر خسرات میں مالکان اراضی مشترک ہوتے ہیں، ان کا ان نمبر خسرات میں ملکیتی حصص کا تعین کر کے اسے کھیوٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ اور جن نمبرات خسرہ میں یعنی کوئی مالک یا غیر مالک واحد کا مشترک طور پر قابضین ہوں اسے کھاتہ نمبر یا خطونی نمبر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مثل حقیقت۔ یہ رجسٹر اختتام بندوبست پر خطونی سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی بندوبست کا جب اختتام ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں مالکان اراضی کے حصص کا تعین، قبضہ کاشت اور مالیہ کا اندراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جمع بندی، جو عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کہ جمع بندی کیا ہے۔ جمع کا لفظی مطلب ہے مالیہ اور بند کا لفظی مطلب ہے اکٹھا کرنا، یعنی کہ مالیہ اکٹھا کرنا۔ یہ رجسٹر مثل حقیقت کے بعد آئندہ بندوبست تک ہر 4 سال بعد تیار ہوتا ہے، یعنی کہ جمع بندی جو ہر 4 سال بعد تیار ہوتی ہے، اس لیے اسے جمع بندی 4 سالہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ہر سال میں ہونے والے انتقالات اور تبدیلی ملکیت اور تبدیلی قبضہ کاشت کی وجہ سے رجسٹر تیار ہوتا ہے۔ خیر اب اسے مثل میعادی اور رجسٹر حقداران زمین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو جمع بندی ہے اس کو رجسٹر حقداران زمین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خسرہ گرداوری۔ خسرہ کے لفظی معنی ہے کھیت
اور گرداوری کے لفظی معنی ہے گرد گھومنا، یعنی کہ کھیت کے گرد گھومنا۔ دوران گرداوری چونکہ پٹواری ہر کھیت پر جاتا ہے اور کھیت کے چاروں طرف گھوم کر اجناس کو، یعنی کہ جو جنس ہوتی ہے، جو اجناس ہوتی ہیں ان کے گرد گھوم کر اجناس کو گرداوری کے خانہ میں جنس میں درج کرتا ہے، اس لیے اسے رجسٹر خسرہ گرداوری کہتے ہیں۔ گرداوری بارانی علاقوں میں سال میں 2 مرتبہ اور نہری علاقوں میں سال میں 4 مرتبہ ہوتی ہے، یعنی کہ ربی کی گرداوری ماہ مارچ اپریل میں اور خریف کی گرداوری ماہ ستمبر اکتوبر میں ہوتی ہے۔ گرداوری عموماً فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے، یعنی کہ جب فصل تیار اس وقت ہوتی ہے، اور نہری علاقوں میں سال میں 4 مرتبہ ہوتی ہے۔ قبضہ کاشت کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی دوران گرداوری ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب بھی جو قبضہ جو ہوتا ہے وہ کاشت کے دوران پٹواری اس کا اندراج کرتا ہے۔ اگر پٹواری قبضہ کاشت کی تبدیلی کرے تو اس سے اس کا اندراج رجسٹر تغیرات اور روزنامچہ واقعاتی میں کرنا ہوتا ہے، اور گرداوری کے آخر پر اس کی تفصیل یا ریونیو افسر کریں تو انہیں اس کا اندراج رجسٹر فرد پڑتال میں کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی قبضہ کاشت کی تبدیلی دوران گرداوری نہ ہو سکے تو متاثرہ شخص ریونیو افسر کو درخواست دے کر بعد سماعت تحت کاشت کا انتقال کروا سکتا ہے۔ اس کا جریب یہ پیمائش کے کام آتی ہے، یہ ایک آلہ ہے جس سے جو پیمائش جو زمین کی پیمائش ہوتی ہے یہ زمین پیمائش کرنے کے کام آتی ہے۔ جریب عموماً 10 کرم کی ہوتی ہے، 1 کرم میں 66 انچ یعنی 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور 10 کرم والی جریب کی کل لمبائی 55 فٹ ہوتی ہے۔ پیمانہ محکمہ مال میں زمین کی پیمائش کر کے نقشہ بنانے کے لیے عموماً پتل کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں میں پیمانہ کی سکیل مختلف ہوتی ہے، بعض علاقوں میں سکیل پیمانہ 40 کرم فی انچ، بعض علاقوں میں 60 کرم فی انچ اور بعض علاقوں میں 30 کرم فی انچ سے نقشہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ پٹواری جو پیمانہ پتل کا پیمانہ ہوتا ہے اس سے نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور جہاں سکیل پیمانہ 40 کرم فی انچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر 5.5 فٹ فاصلہ کو نقشہ میں 1 انچ کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ قدمی پیمائش جہاں جریب چلانا ممکن نہ ہو وہاں پٹواری قدموں سے پیمائش کرتے ہیں، عام نارمل 2 قدم 1 کرم کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزنامچہ واقعاتی ہوتا ہے۔ روزنامچہ واقعاتی، اس روزنامچہ پٹواری اپنے حلقہ میں ہونے والے اہم واقعات کا ادراج کرتا ہے، مثلا پٹواری کے حلقہ میں ہونے والے قتل ڈکیتی کے واقعات، حادثات، ناگہانی آفات کے واقعات، ایکسیڈنٹ کے واقعات، یعنی کہ جو بھی واقعات یا باری بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اس میں درج ہوتے ہیں۔ اور افسران بالا کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ریونیو افسران یا جو افسران بالا ہیں ان کی جو آمد و رفت ہوتی ہے اس کا اندراج بھی اس میں ہوتا ہے، اور تبدیلی کاشت کے واقعات، زمینوں کی بے دخلی، قبضہ دلانے کے واقعات کا بھی روزنامچہ واقعاتی میں ہی اندراج ہوتا ہے۔ روزنامچہ فرد پڑتال، اس روزنامچہ میں افسران مال پٹواری کے کام کی پڑتال اور پٹواری کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ روزنامچہ کارگزاری، اس روزنامچہ میں پٹواری اپنے روزمرہ کے کام کا اندراج کرتا ہے۔ رجسٹر فرد بدرات، اس رجسٹر میں پٹواری ریکارڈ مال میں غلط اندراج ہونے کی صورت میں درستی کی تجویز مرتب کرتا ہے، جس میں غلط اندراج ہونے سے پہلے کی صورت، غلط اندراج کی صورت اور جدید جس کی منظوری ہونا واجب ہوتی ہے کی صورت درج کر کے اپنے دستخط کرتا ہے، اور گرداور کی رپورٹ شامل کرنے کے بعد افسر حلقہ سے منظوری حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر انتقال، انتقال لفظ منتقل سے ہے، یعنی ایک ملکیت ایک مالک سے دوسرے مالک کو منتقل کرنے کے عمل کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں، مثلا انتقال وراثت کے ذریعے متوفی کی جائیداد اس کے جائز شرعی وارثان میں منتقل ہوتی ہے، انتقال بذریعہ بہ رجسٹری، انتقال بذریعہ بہ زبانی، ہبہ بذریعہ رجسٹری زبانی،
رین، فق رین، ڈگری جو عدالتوں سے جاری ہوتی ہے، وصیت، اس طرح کے جو اندراج ہوتا ہے جو مختلف اقسام ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ملکیت تبدیلی ہر انتقال کی صورت میں سابق اور جدید صورت دکھائی جاتی ہے. یعنی کہ انتقال میں جتنی اقسام ہوتی ہیں، انتقال کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. پٹواری اپنی رپورٹ گرداور کو رپورٹ کرتا ہے اور افسر حلقہ، تحصیلدار یا نائب تحصیلدار اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی انتقالات ہوتے ہیں جس طرح بھی ہوں، چاہے وراثت سے ہوں، چاہے رجسٹری، بے، ہبہ، وصیت، جس طرح بھی انتقالات ہوتے ہیں وہ پٹواری اپنی رپورٹ مرتب کر کے گرداور کو رپورٹ کرتا ہے، اور پھر جو افسر حلقہ ہوتا ہے، نائب تحصیلدار، اس کو اپنی دستخط کرتا ہے. انتقال درج کرنے کے بعد ضابطہ کے مطابق جمع بندی میں پٹواری کو خام پینسل سے نوٹ دینا ہوتا ہے، یعنی کچی پینسل سے نوٹ دیتا ہے، اور تصدیق کے بعد جمع بندی کے خانہ کھیت میں بقلم سرخی نوٹ دیتا ہے، سرخی نوٹ دینا ہوتا ہے تاکہ کوئی انتقال ڈبل درج تصدیق نہ ہو جائے. رجسٹر حوالہ جات انتقال، یعنی کہ یہ پٹواری کے پاس یہ ہوتا ہے. پٹواری عموماً اپنی سہولت کے لیے رقبہ کے پورے انتقالات ایک رجسٹر تیار کرتے ہیں جس میں نام بایا، مشتری، تعداد، رقبہ، منتقلہ درج کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی انتقالات ہوتے ہیں، رجسٹر حوالہ جات انتقالات، اس میں پٹواری اس کا اندراج کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈال کتاب ہوتی ہے، اس میں پٹواری عموماً گوشوارہ، جنسوارہ کا اندراج کرتے ہیں، لیکن آج کل اس کا استعمال نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، محکمہ مال میں جو ریکارڈ مال ہے اس کی تفصیل. تو اسی طرح آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.